اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید یا فرید یا فرید پانچ تن پاک سوا لاکھ نارا حیدری یا علی یا علی یا علی۔ پیارے عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی طبہ قلعہ فرید پاک وطن والے کا مکمل دور حیات بیان فرمائیں گے۔ اس بیان نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو دوستو کوئی اور ویڈیو دیکھو یا نہ دیکھو، سنو یا نہ سنو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنو۔ دوستو آپ کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں، اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے نام میں 14 نقطے آتے ہیں، اس لیے آپ کو 14 قوموں پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ اسی وجہ سے 14ویں کے چاند ہیں۔ آپ کا حسب و نسب آل نبی اولاد علی سے ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے 14 نقطے اور شیخ کے 6 نقطے، یعنی حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے 14 اور شیخ کے 6 نقطے، کل 20 نقطے ہیں۔ ان 20 نقطوں نے آل نبی اولاد علی کی شان اقدس میں اور امت مسلمہ میں ایسی بھی پجائی کہ دنیا رہتی دنیا تک آپ کو یاد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوستو آج ہم حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں مختصر بیان فرمائیں گے۔ ہم نے روحانی طور پر یکے بعد دیگرے 5 پیروں کی مدد سے بے شمار آپ سے ملاقاتیں کی ہیں اور سب کچھ آپ کی زبانی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا نام فرید الدین میری والدہ نے رکھا تھا۔ سحری کے وقت جمعرات اور جمعہ کی رات دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت سن 571 ہجری تھا۔ آج 15 فروری 2022 عیسوی ہے اور 1443 ہجری ہے۔ 1443 ہجری سے 571 ہجری کم کیے تو 872 سال بچے۔ اب 2022 سے 872 سال نکالے تو 1150 باقی بچے، یعنی 1150 ہجری 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ اس طرح شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی تاریخ پیدائش 571 ہجری 9 ربیع الاول 1150 عیسوی بنتی ہے۔ آپ کی دنیاوی عمر 92 سال تھی۔ اس طرح آپ کی پردہ فرمانے کی تاریخ 12 ربیع الاول 663 ہجری 1242 عیسوی تھی۔ 14ویں کے چاند کو امانتاً سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے پاس آپ کی صرف ایک بیوی رقیہ جس کا تعلق کمہار قبیلے سے تھا وہ موجود تھی، کیونکہ آپ کا خاندان 7 براعظموں میں پھیل چکا تھا۔ دوستو یہ جس طرح ارطغرل غازی کے ڈرامہ میں قتل و غارت دیکھتے ہو، اسی طرح ایک لڑکا اور ایک لڑکی کمہار قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو ڈکیٹوں نے قتل کر دیا اور اس خاندان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بچے تھے جو بھاگ کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سرکار کی پناہ میں آ گئے تھے۔ تو جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو بابا فرید الدین سرکار نے اس لڑکی کے بھائی سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بہت اچھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بابا جی۔ تو اس لڑکی رقیہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس وقت یہ
عورت رقیہ ہی آپ کے پاس موجود تھی، باقی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ویڈیو کو بند نہ کریں بلکہ پورا سنیں۔ آپ کی بیویاں اور اولاد آپ کے پاس موجود نہ تھی۔ اس زمانے میں پیغام رسانی کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ کا فرزند جو آپ کے مزار میں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، انہوں نے ہر طرف نئے سال یکم محرم الحرام کی دوبارہ تدفین کا پیغام بھیجا۔ آپ کے بہت بڑے خاندان کی بہت بڑی تعداد، جن میں 1.25 لاکھ حافظ قرآن بھی موجود تھے، یکم محرم الحرام بمطابق 664 ہجری 1243 عیسوی پاک پتن پہنچ گئے۔ 5 محرم تک دوبارہ تدفین کی تیاری مکمل کر لی۔ اب آپ کی لحد مبارک کو کھولا گیا۔ 9 محرم کو آپ کی دوبارہ تدفین، جہاں اب آپ تشریف فرما ہیں، یہاں پہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس وقت 664 ہجری تھا۔ اس وقت آپ کی کل حیات مبارکہ 93 سال تھی۔ آپ کے لحد اور مزار شریف کی ایک ایک اینٹ پر حافظ قرآن لوگوں نے قرآن مجید اور درود پاک پڑھا تھا۔ درود پاک اور قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ اور لنگر کا سلسلہ 10 محرم الحرام تک جاری رہا۔ بعد میں لوگ رفتہ رفتہ اپنے اپنے وطن کو چلے گئے۔ اب 14ویں کا چاند حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار دنیا سے ظاہری طور پر چھپ گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، ہم شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کی دور حیات پر مختصر بیان کریں گے۔ یوں تو دفتروں کے دفتر بھی کم ہیں، لیکن مختصر بیان فرمائیں گے۔ اسی وقت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی حیات مبارکہ 17 سال تھی کہ آپ کے گھر آپ کے مرشد قطب الکتاب سرکار تشریف لائے۔ جب آپ کے مرشد جانے لگے تو آپ بھی مرشد کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے جب دور چلے گئے تو مرشد نے فرید الدین سے فرمایا، چلو اب تم واپس جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تو فرید الدین سرکار نے کہا، حضور میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کے فیض سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ تو مرشد نے فرمایا، بیٹا تم جوان ہو، پہلے اپنی شادی کراؤ، پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ کے مرشد نے بلبن بادشاہ کے دربار سے مکہ جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ آپ کو ملتان واپس بھیج دیا، کیونکہ اس وقت آپ کا آبائی وطن ملتان تھا۔ جب فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے قافلے والوں سے دریافت کیا کہ آپ مکہ کے تاجر ہو اور مکہ جا رہے ہو، آپ نے موسم بہار میں پھر تجارتی سامان لے کر ہندوستان آنا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ حج کعبہ کروں گا اور روزہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس طرح آپ بھی اس تجارتی قافلے کے ساتھ حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ ترکی اناطولیہ کے ساحل پر پہنچا تو اس قافلے نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ یہ لوگ برِ صغیر پاک و ہند سے گرمیوں میں اناج، گندم، دالیں وغیرہ، گرم مسالے خرید کر لے جاتے تھے۔ رستے میں اور مکہ، مدینہ اور شام تک پھر اس کی خرید و فروخت تجارت کرتے تھے۔ آپ حضرت فرید الدین کے پاس کوئی سامان رسد یا کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ آپ عبادت کے بہانے سمندری ساحل پر چل پڑے۔ آپ نے ساحل سے درختوں کے پتے وغیرہ توڑ کر کھا لیے اور سمندر سے پانی پی کر گزارا کر لیا۔ وضو کیا اور وضو کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران آپ حکم خدا الہی سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کے منہ میں مٹی بھر گئی جو بعد میں شکر بن گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ اٹھے تو آپ کے منہ میں مٹی شکر بن گئی تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں چلے گئے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ قافلے کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے ایک نوجوان لڑکی کو بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، لیکن اس جوان عورت نے آپ کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئی جوان بھوکا پیاسا ہے،
اس لڑکی کا نام گل بدن تھا۔ گل بدن نے فوراً آپ کو بکریوں کا دودھ پلایا، کیونکہ وہ آپ کی زبان نہیں جانتی تھی۔ اس نے بھیڑ بکریوں کا رخ قبیلے کی طرف کر لیا اور فرید الدین کو پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت سے یہ حاتم طائی کا خاندان مکہ مکرمہ کی مہمان نوازی کرتا آ رہا ہے، یعنی اور لڑکی نے حضرت فرید الدین سرکار کی مہمان نوازی کی۔ تو دوستو، یہ قبیلہ حاتم طائی کے خاندان سے منسلک تھا۔ یہ قبیلہ طائی کے نام سے منسوب تھا، جس کو بعد میں یہ طائی ہے یہ کائی ہے، یعنی کہ توئے کو اونچا سیدھا لے جانے کی بجائے ادھر کر دیا، کائی کر دیا، ٹھیک ہے، طائی قبیلے سے کائی کر دیا، کائی کے رنگ میں ڈال دیا گیا۔ طائی تاریخ دانوں کے کثرت استعمال سے کائی میں تبدیل ہو گیا۔ طائی TYI طائی اور کائی IYI کائی، یہ کائی بھی نہیں بنتا۔ اس قبیلے کے سردار ملغرل شاہ کی بیٹی یہ گل بدن تھی، یعنی کہ طائی قبیلے کے سردار ملغرل کی گل بدن بیٹی تھی، جو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو اپنے قبیلے میں لے گئی تھی۔ گل بدن اپنے باپ ملغرل شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ گل بدن ایک خوبصورت، تنومند اور جفاکش لڑکی تھی۔ ملغرل نے دیکھا گل بدن کے پیچھے ایک لڑکا آ رہا ہے تو وہ دل ہی دل میں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کو پھنسانے کا سوچنے لگا۔ ملغرل شاہ نے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ تو شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے سارا ماجرا سنایا۔ اس پر ملغرل شاہ نے کہا، بیٹا یہاں تو خون خوار درندے ہیں، جیسے آپ ارطغرل غازی کے ڈرامے میں دیکھتے ہیں۔ ایسے خون خوار درندے ہیں جو چیر پھاڑ کر آپ کو کھا جائیں گے، اور قبیلے کے آس پاس جاسوس اور ڈاکو چھپے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو مار نہ دے۔ ملغرل شاہ نے اس طرح حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کو بہت ڈرایا دھمکایا، اور ساتھ یہ بھی مفت مشورہ دے دیا کہ آپ یہاں قبیلے میں ٹھہرو، جب کوئی تجارتی قافلہ آیا تو اس تجارتی قافلے کے ساتھ آپ کو بھیج دوں گا۔ ملغرل شاہ نے آپ کی ڈیوٹی گل بدن کے ساتھ بکریاں چرانے پر لگا دی۔ اس طرح چند ہی دنوں میں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی شادی گل بدن سے ہو گئی۔ گل بدن کے بطن سے آپ کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ایک بچہ بعد میں پیدا ہوا۔ اس طرح حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی زندگی کے مزید 3 سال اور گزر گئے تو شیخ حضرت فرید الدین نے اپنی بیوی گل بدن سے خواہش ظاہر کی کہ تم اپنے بچوں کو لے کر میرے ساتھ چلو۔ اس بات پر گل بدن رضامند نہ ہوئی۔ اس نے اصرار کیا، میرا والد بوڑھا ہے، قبیلے کا سردار ہے، اس کا گھر چلانے والا، اس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب حکم خدا بندی سے ہو رہا ہے۔ بھائی جان، قصہ مختصر، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اور نہ ہی اپنے بچوں کو آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ اس طرح حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار اور گل بدن کے درمیان آپس میں حالات خراب ہو گئے اور روز روز کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے بڑے بیٹے کا نام الہی بخش اور چھوٹے بیٹے کا نام اللہ بخش، اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد دین، اور اس عورت سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام زینب تھا۔ اب ارطغرل غازی کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ ارطغرل غازی کا والد سلیمان شاہ آپ کا پوتا ہے، ارطغرل بن سلیمان بن الہی بخش بن حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار۔ تو سردار ملغرل شاہ یہ ماجرا سن کر چپ کر جاتا تھا۔ ایک دن شیخ حضرت فرید الدین سرکار نے سارا قصہ سردار ملغرل شاہ کو سنایا، جس پر ملغرل شاہ نے کہا، میں تمہارا ہر روز کا لڑائی جھگڑا سنتا ہوں، میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا،
میں سب سن چکا ہوں، گل بانو آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ نے جانا ہے تو آپ کی مرضی۔ چنانچہ ملک علی شاہ نے آپ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ اس وقت اناطالیہ کو آپ نے ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اس طرح اناطالیہ ترک سے ترک اور کثرت استعمال سے ترکی مارز وجود میں آ گیا۔ جیسے تائی قبیلہ کائی قبیلے کے نام سے مارز وجود میں آیا۔ تائی یا کائی قبیلے کا پرچم سابری رنگ کا ہوتا تھا اور اوپر دو چاند جڑواں، جیسے ایک چاند یہ اور دوسرا یہ، جو آپ کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے یہ اوپر نیچے ہیں، اور جو بیٹا بعد میں پیدا ہوا وہ یہ ہے، 3 نشان، یہ 3 چاند اس پرچم پر ہوتے تھے۔ تائی قبیلے کا جو اصل پرچم ہے اس پہ 3 چاند اور وہ پرچم سابری رنگ کا ہوتا تھا۔ 2 چاند جڑواں اور 1 چاند آگے ہوتا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر سبز رنگ میں ایسے انہوں نے کر لیا، آئی کر لیا میں منتقل۔ حالانکہ یہ اسلامی ملک کسی بھی اسلامی ملک کا یہ انگلش کا مونوگرام نہیں ہے، یہ عربی میں ہی ہے یا اردو میں ہے یا فارسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو استعمال زبان جو مونوگرام پہ ہوتی ہے پرچم کے وہ عربی ہوتی ہے۔ تو دوستو اس سے صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلم ریاست کا پرچم نہیں ہے۔ اب آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے، آپ نے حج ادا کیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو آپ بھی ساتھ چل دیے۔ یہ قافلہ پہلے بغداد پہنچا۔ یہاں پر دوستو ایک بات یہ بھی صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حج کو قبول نہیں کیا۔ پہلے اس کی شادی کروائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، تو بعد میں آپ نے حج کیا۔ تو دوستو اگر آپ نے شادی نہیں کروائی، جوان ہیں، حج پہ نہ آئیں، اپنی شادی کروائیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی ماں کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے بڑا جس کی شادی نہیں ہوئی، تو حج سے بہتر ہے کہ ان کی فرض ادائی کریں، شادی کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تجارتی قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو آپ بھی ساتھ چل دیے۔ یہ قافلہ پہلے بغداد پہنچا تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا مزار بند تھا، رات کافی گزر چکی تھی۔ آپ نے دربان سے کہا دروازہ کھول دو، میں نے اندر جا کر فاتح خانہ کرنا ہے۔ دربان نے کہا یہ دروازہ تہجد کے وقت کھلے گا تو آپ چلے جانا۔ آپ نے کہا تہجد کے وقت یہ قافلہ ہندوستان روانہ ہو جائے گا اور میں ہندوستان کے اولیاء اللہ کا عزیز اور قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس طرح دربان کے ساتھ آپ کی کافی بحث مباحثہ ہوا تو دربان نے کہا اگر ہندوستان کے اولیاء اللہ آپ کے عزیز ہیں تو دربار والے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سے بات کرو، جب دروازہ کھل جائے گا تو اندر چلے جانا۔ آپ نے یہ شرط مان لی۔ آپ نے وضو کیا، پکارا السلام علیکم یا محبوب سبحانی، تو شیخ حضرت عبد القادر جیلانی سرکار کے مزار کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب ربانی۔ دروازہ زور سے کھل گیا، دربان سائڈ پر ہو گیا اور حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار پاک پتن والے اندر تشریف لے گئے۔ قافلے میں اور بغداد میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ صبح ہوئی تو سارا بغداد جمع ہو گیا قافلہ والوں کو، اور آپ کو روک لیا گیا کہ آپ تو بہت بڑے بزرگوں کے بزرگ ہیں، ہم آپ اور آپ کے قافلے کی 3 دن تک دعوت کریں گے۔ پس پردہ وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ دربان نے شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ مل کر تو کہیں دروازہ نہیں کھولا۔ بغداد والوں کی سمجھ سے یہ بات باہر تھی۔ جب امیر و وزیر سب بغداد والے اکٹھے ہو گئے تو آپ کے پاس آ گئے۔ اس دن جمعرات کا دن تھا اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہم تو اس رات والے قصے کو ایک سازش سمجھتے ہیں، اگر آپ واقعی ہند الولی ہو تو ہمیں بھی کچھ دکھاؤ، ہمیں بھی کچھ کرامات دکھاؤ، ورنہ آپ نے اور دربان نے کوئی چال چلی ہے۔ اس پر آپ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے فرمایا
آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، جمعے کو وہ لوگ پاک صاف ہو کر آ جائیں جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور زنا نہیں کیا۔ چنانچہ جمعہ کے دن 2:30 بجے ہزاروں لوگ اور قافلے والے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان کو سنت مدینہ میں پڑھائی۔ پیارے دوستو، انسان کی روح حاضر ہو جاتی ہے جس طرح تم خواب میں دیکھتے ہو کہ کہیں پھر رہے ہوتے ہو، جب آپ کو کوئی اٹھاتا ہے تو آپ کی روح پھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ روح حاضر ہو جاتی ہے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے نزدیک 2.5 قدم کی ہو جاتی ہے، ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ناقبت اندیش لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظر بندی کی ہے، یہ جادو ہے، یہ مان کر بھی نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہہ دیا تھا۔ تو یہ ہماری حاضری ہے دوستو، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ حاضری فرید الدین سرکار کی حاضری ہے۔ ان کو آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے ان لوگوں کو سنت مدینہ میں پڑھائی، یعنی کہ یہ ان کو ایسے معلوم ہوا کہ ہم مدینہ پاک میں کھڑے ہیں، اور فرض مکہ مکرمہ میں پڑھا دیے۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکہ مکرمہ میں کھڑے نماز جمعہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے یہ معجزہ کن کرامات دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس پر قادری سلسلہ اور وہاں کے امیروں نے آپ کی اور آپ کے قافلے کی بہت قدر کی۔ آپ کی معجزہ کن کرامات دیکھ کر لوگ جوک بغداد میں جمع ہونے لگے۔ بغداد میں ایک میلے کا سماں تھا، خوب رونق لگ گئی اور قافلے کے تاجروں کا سارا سامان یہاں پر ہی بک گیا۔ تاجروں نے جو وعدے ہندوستان کے بادشاہ بلبن سے کر رکھے تھے، اس وعدے کے مطابق ہندوستان نہ آ سکے، آنے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ ادھر ہندوستان میں فصل گندم اور فصل چنا وغیرہ پک کر تیار ہو چکی تھی۔ قادری سلسلہ اور امیروں نے آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمارے خاندان سے ہوتے تو ہم آپ کو رشتہ ازواجیت سے منسلک کر لیتے، یعنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو تو قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کو قرآن پاک کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تو قرآن پاک نے تو سب مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا ہے۔ آخری خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں۔ پیارے دوستو، مسلمان لڑکی کی غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، اور مسلمان لڑکی کی مسلمان لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے، اس میں ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ پیارے دوستو، مزید آپ نے فرمایا، میرے اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے بنانے میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ کیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور آپ دلدل پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ آپ کے پاس اعلیٰ ترین ہونے کا کوئی لائسنس ہے تو دکھاؤ۔ تو اس پر سب بغداد والوں کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، کیا میں زمین پر چلتا ہوں اور آپ ہوا میں چلتے ہیں؟ وہ بولے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں مٹی سے بنا ہوں اور آپ سونے سے بنے ہیں کیا؟ تو سب نے فرمایا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ہم دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں فرشتے لینے آتے ہیں؟ آپ کو کیا خدا لینے آتا ہے؟ تو وہ چپ کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میرے اور آپ کے جسم میں 9 سوراخ ہیں؟ کیا آپ میں زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر آپ نے فرمایا، ہمارے 2 ہاتھ، چہرہ، 2 ٹانگیں آپ کی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، ہمارے اعضاء سب ایک جیسے ہی ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے پھر فرمایا، ہم فوت ہوتے ہیں تو کفن سب کا سفید ہوتا ہے، تو ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سب امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی اس رسم میں کوئی تبدیلی ہے، ہم کو مٹی میں سپرد خاک کیا جاتا ہے، آپ کو کیا آسمانوں میں لحد بنائی جاتی ہے؟ تو سب نے کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی قبرستان میں سب کو دفن کیا جاتا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا ہم عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرتے ہیں، آپ کس کے حکم پر چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو سب امیروں وزیروں بادشاہوں کی بولتی بند ہو گئی۔ یاد رہے کہ زانی یا بے نمازی یعنی جو نمازی نہ ہو، اس کا کسی مسلم بچی کے ساتھ نکاح شادی نہیں ہو سکتی۔ سب حیران کن کرامات دیکھ چکے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کوئی سوال و جواب کرے۔ چنانچہ آپ کی ایک شادی قادری سلسلہ میں اور ایک شادی عمرہ بغداد کے عمرہ میں ہو گئی۔ اب تو آپ حقیقت میں دنیا میں 14ویں کے چاند بن کر طلوع ہو چکے تھے۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر میں نے یوں منظر کشی کی ہے: دلی دل جہان دا دھنی وچ ملتان، خیبر سانو میل دال تے لاہور لاہورے لاہور لاہورے۔ دوستو ان دی تعریف اسی اگے کریں گے، اگر اتنے کریے تے مضمون داستان بہت لمبی ہو جائے گی۔ دھنی یعنی ناف میں ملتان کا ذکر، یعنی آپ ملتان کے رہائشی تھے۔ ناف کے نیچے میدا ہوتا ہے، جو چیز کھائیں پئیں یہاں میدے سے ہی گزر کر باہر آئے گی۔ ناف کے ساتھ ہی جگر ہوتا ہے، جگر سے سارے جسم کے حصوں کو خون ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یار اب پھلا پھولا رہے یہ گلشن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ تو دوستو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ مولا علی کی شان کو نہیں سمجھ سکے۔ حالانکہ وہ مولا علی شیر خدا، شاہ مرداں، شہر یزداں، قوت پروردگار کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں، تو آپ فرید الدین کی شان اور معجزہ کن کرامات کو کیسے سمجھ سکو گے؟ دوستو جس طرح ملتان ہی میں پنج ند کا مقام ہے، جہاں پہ 5 دریا اکٹھے ہو کر ایک دریا کی شکل اختیار کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم فرید الدین کے دور میں پہنچتے ہیں تو سارے لوگوں کے شجرے، جن کو بھی کوئی 1.25 لاکھ ہے، لاکھ ہے، 10,000 ہیں شجرے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سرکار کے دور میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے سارے فریدی اور منگولی ہوتے ہیں، بس یہ فریدی منگول ہوتے ہیں، منگول سخی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب فرید الدین کے دور کے بعد میں سارے کے سارے فریدی یا منگول کہہ لیں، منگول فرید الدین سرکار کی اولاد ہیں۔ ہمارا تعلق حاجی خواجہ قطب فرید سے بھی ملتا ہے۔ شاعر علامہ اقبال نے کیا خوب حقیقت بیان کی ہے۔ ہمارے اس بیان اور حقیقت کی بھی علامہ اقبال نے یوں تصدیق کی ہے، جس کو آپ بالکل بھی نہیں سمجھ سکو گے، کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، لگتا ہے نہیں سمجھ لگی آپ کو۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، نہیں سمجھو گے۔ تتاریوں نے جس زمین کو اپنا وطن بنایا، یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، یہ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، بابا فرید الدین کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ نہیں سمجھو گے۔ مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، نہیں سمجھے آپ۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، پنجتنی پاک 1.25 لاکھ نرا حیدری۔ دوستو سمجھو کہ ہم نے کیا آپ کو بول دیا ہے۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو دوستو اب آپ کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں، ہیروں سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ اب آپ کی شہرت دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی تھی۔ جو بھی آپ کے سامنے آتا، آپ کے نورانی چہرے سے متاثر ہو کر آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔
اب ہر طرف آپ کے نعرے گونج رہے تھے، یعنی اللہ، محمد، چار یار، حاجی، خواجہ، قطب فرید، حق فرید، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ اے نعرہ چشتیہ، اے نعرہ قادری، اے نعرہ حیدری، پائنتنی پاک سوا لاکھ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی۔ اب آپ بغداد میں ٹھہر گئے تھے، قافلہ آپ کا ہندوستان روانہ ہو گیا تھا۔ آپ کے قافلے والوں نے راستے میں اور ہندوستان پہنچ کر آپ کی بہت تعریف کی، یعنی جہاں جہاں سے وہ گزرتے وہ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کا معجزہ کن کرامات بیان کرتے آتے اور ہندوستان چلے آتے تھے۔ اسی طرح آپ کی محبت کی آگ کی لپیٹ میں سارا جہاں آ گیا۔ آپ کی روحانیت اور معجزہ کن کرامات سے بلبن بادشاہ بہت متاثر ہوا، چنانچہ جب آپ بغداد چھوڑ کر ملتان آئے تو مرشد کے حکم پر پاک پتن چلے گئے۔ اس وقت بلبن بادشاہ بے قرار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا فرید، میں آپ کا غلام ہوں، ساری عوام آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ساری عوام آپ کے قدموں میں یہاں آ جائے۔ اگر آپ یہ مناسب سمجھیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تاکہ عوام مستفید ہو سکے۔ ساتھ ہی بادشاہ نے عرض کی کہ اگر عوام آپ کے پاس آئے تو بہت سے عقیدت مند رہ جائیں گے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا کاروبار بہت متاثر ہوگا۔ اگر آپ دربار میں تشریف لے چلیں تو ہمارے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہوں گے آپ، اور اس طرح ہر ایک کو آپ سے ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، آپ نے بادشاہ بلبن کی یہ پیشکش قبول کر لی، چنانچہ اب آپ بلبن بادشاہ کے ہمراہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ دربار میں پہنچ گئے۔ بلبن بادشاہ نے آپ سے عاجزانہ طور پر ضد کی کہ آپ اونٹ